اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے یہ شرح صحیح بخاری میں اور اس کو علیحدہ ہم نے ایک درس بنا دیا تھا، جو 7 ڈکشنز آف قرآن۔ اس میں جو بھی پارٹ رہتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس میں کسی بھی آنے والے ویک میں کروا دیں گے، کہ اب جو ہے وہ 7 ڈکشنز پہ نہیں ہے بلکہ لغت القریش پہ ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، لیکن اب جو رہ گئی ہیں باقی وہ ہے 7 قرات، 7 ڈائلیکٹس، ٹھیک ہے۔ تو 7 ڈائلیکٹس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک علیحدہ درس دے دیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب چلتے ہیں آگے، حدیث نمبر 2411، کتاب الخصومات۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، بیان کیا، استب رجلان، رجل من المسلمین و رجل من الیہود، کہ 2 اشخاص کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک مسلمانوں میں سے تھا اور ایک جو ہے وہ یہودی تھا۔ قال المسلم، مسلمان نے کہا، والذی، اس کی قسم، اصطفیٰ محمدً علی العالمین، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین یعنی تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی، بزرگ و برتری عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اصطفیٰ کے معنی بزرگ و برتر بھی ہے، اصطفیٰ کے معنی چن لینا بھی ہے، منتخب کر لینا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطفیٰ کا معنی اپنے لیے خاص کر لینا بھی ہے، یہ تمام معنی ہیں اس کے۔ فقال الیہودی، اور یہودی کہنے لگا، والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہانوں کے لیے سے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، ٹھیک ہے۔ فرفع المسلم یدہ عند، تو مسلمان نے اپنا ہاتھ بلند کیا، عند ذالک فلاطما وجہ الیہودی، یہ لطما جو ہے نا، دیٹ از تھپڑ مارنا، چانٹا مارنا، تماچا مارنا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور وجہ، چہرے پہ، ٹھیک ہے، یہودی کے چہرے پر جڑ دیا۔ فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی جو ہے وہ چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاخبرہ بما کان من امرہ و امر مسلم، ٹھیک ہے۔ فاخبرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، بما کان من امرہ، کہ جو اس نے کیا تھا، و امر المسلم، جو مسلمان نے کیا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیا، اس کا ترجمہ محاورتاً یہ بھی کر دیا جاتا۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بلا بھیجا۔ یہ دیکھو، یہ ورڈ دیکھ رہے ہو تم لوگ، دعا، ہم کہتے ہیں دعا، سو دعا جو ہے دیٹ از پکارنا۔ ہمارے پاس تو وہ ایک ایمبوڈیڈ سمبل آ گیا نا، کہ دعا ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے مانگنا جو ہے اس کو دعا کہتے ہیں، ایکچولی دعا جو ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی ہے۔ فسألہ عن ذلک، تو اس سے اس ماجرے کے متعلق، اس معاملے کے متعلق سوال پوچھا۔ فاخبرہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا سنا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ، یہ خیر جو ہے نا اس میں ورڈ، تا جو شروع میں لگی ہوئی ہے وہ تو ہے فاعل کی، ٹھیک ہے، اور خیر جو ہے وہ ہے ٹو پریفر، کہ
ہاں ہاں کہ وہ ترجیح دینا، ٹھیک ہے. نی جو ہے آگے وہ چھوٹی جو یہ لگی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے، دیٹ از متکلم. لا تخیرونی کہ مجھے تم ترجیح نہ دو علی موسیٰ موسیٰ پر، ٹھیک ہے. فَإِنَّ النَّاسَ يَسْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ تمام لوگ جو ہیں یوم محشر یعنی روز قیامت لوگ یسعقون بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ لیکن میں پہلا ہوں گا جس کو افاقہ ہوگا، یعنی ان ادر ورڈس کہ جس کو ہوش آئے گا، ٹھیک ہے. فَإِذَا موسیٰ باتش جانب العرش اس وقت موسیٰ باتش پکڑے ہوئے ہوں گے جانب العرش عرش کی ایک سائڈ کو، ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا تو اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا جو ہے ایک کونا اس کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے. فلا اب یہ دیکھو اس کو فلا نہیں پڑھنا جس طرح فلاح بہبود ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنا، اس کو فلا ایسے پڑھا جائے گا تاکہ یہ ڈفرنس محسوس ہو یہ والا، ٹھیک ہے. یہ علیحدہ ہے وہ علیحدہ. فلا ادری تو مجھے معلوم نہیں ہے، اکانا فی من سائقہ کہ وہ ان میں سے ہوں گے سائقہ فافاق قبلی بے ہوش ہونے والوں میں سے ہوں گے فافاق قبلی اور مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہو جائے گا. یا تو وہ اس وجہ سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی مجھ سے پہلے ہی جو ہے وہ ہوش میں آ گئے ہوں، ٹھیک ہے. او کانا ممن استثنا اللہ یا وہ ان میں سے ہوں گے جن کو اللہ نے استثنا دیا ہوا، اس بے ہوش ہونے سے استثنا دیا ہوا. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا وہ اس میں دوسری حدیث میں تو انہوں نے اشارہ کیا ہے لیکن اس حدیث کا انہوں نے اشارہ نہیں دیا، حالانکہ یہ حدیث زیادہ اتھینٹک تھی اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہے. فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ میں ان کے ساتھ بے ہوش ہوں گا. قیامت کب آنی ہے؟ دیکھو نا فیوچر میں آنی ہے نا، ٹھیک ہے. آج کی تاریخ سے دیکھ لیتے ہیں نا، فیوچر میں آنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تو پاسٹ ہے، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو بے ہوش تو وہ ہوگا جو زندہ ہو، سمپل ایز دیٹ، ٹھیک ہے. وہی ہوگا نا. تو بس دیکھو نا بات یہ بے ہوشی کب ہوگی؟ یہ بے ہوشی تب ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے. جب سور پھونکا جائے گا تمام جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ ہوں گے، سمپل ایز دیٹ. یہی ہوا نا، ٹھیک ہے. جو زندہ ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا آفٹر 40 ایئرس. 40 کا ہے، 40 کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ 40 دن ہے؟ اور انہوں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن پھر پوچھا گیا کیا یہ 40 ہفتے ہیں، یہ 40 مہینے ہیں؟ فرمایا اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا. پھر پوچھا گیا کہ جی کیا یہ 40 مہینے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا. پھر پوچھا گیا کہ کیا 40 سال ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کی حدیث شریف میں ہے کہ 40 کا وقفہ ہے 2 نفخات کے درمیان، یعنی سور پھونکنے جو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا ان کے درمیانی فاصلہ جو ہے ٹائم جو ہے وہ ہے 40. اب یہ 40 دن ہے
40 گھنٹے ہیں، 40 سال ہیں، کیا ہے، 40 مہینے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ 40 سال ہیں، اور اسی کو مفسرین نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آئے گا بھی سارا، اس کے ریفرنسز ہیں موجود یہاں پہ سارے۔ تو وہ دوبارہ اس بے ہوشی سے کھڑے ہو جائیں گے، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سور پھر تیسری دفعہ پھونکا جائے گا، جس کے بعد سارے کے سارے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن دو کا تو ہے ہی ہے کہ دو تو یہ ہوں گی، پہلے پہ بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بے ہوش ہونے میں اور مرنے میں فرق ہے۔ کچھ لوگ پہلے سور پہ مر جائیں گے، کچھ بے ہوش ہو جائیں گے، سمجھے؟ یہ دھیان میں رکھنا، جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ بے ہوش ہوں گے۔ کوہ طور کا واقعہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ 70 مر گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ بس یہی چیز ہے، یہی جب سور پھونکا جائے گا تو یہی معاملہ ہوگا، کچھ ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہاں، یس یس یس، بے ہوش جو ہے وہ خاص اور اکثر خاص ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب معاملہ وہیں پہ آ گیا، واپس ہم اسی پہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے موجود ہوں گے تو بے ہوش ہوں گے نا، آگے سمجھ۔ تو صرف یہ ہے کہ عام انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اسی کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے جی پردہ فرما گئے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسی کو کہا جاتا ہے پردہ۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی اب نارمل آنکھوں سے، دو ان آنکھوں سے عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن انہی دو آنکھوں سے خاص اور اکثر خاص دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا معاملہ، یہ کنفرم ہو گئی، یہ چیز اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ کنفرمیشن ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ وہ تمہیں ہر جگہ ملے گا، وہ جو سیٹ آف پرسنالٹیز ہے نا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے کریکٹرسٹکس میں کامنالٹی جو ہے وہ اکثر جگہوں پہ ملے گی۔ درجات اپنے اپنے ہیں، اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ کم درجے میں، کم قوت میں، ٹھیک ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ کامنالٹی میں آتی ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ کیا اچھے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہو گئی جی بات؟ اچھا، اب فرمانا آپ نے فرمایا کیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو استثناء دیا ہوا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، حالانکہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرمانا ہے یہ بندے کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، حکمت ہی ہوگی نا، کیونکہ اللہ کے حکم سے تو باہر نہیں جا سکتے، جب اللہ نے فضیلت دے دی ہے تو پھر آپ تو اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ البقرہ آیت نمبر 253، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پہ فضیلت دی، یہ حدیث میں موجود ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ روز محشر میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس پہ کوئی گھمنڈ یا فخر نہیں ہے، کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، یہ ایسے سمجھنا۔ وبیادی لواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، ٹھیک ہے۔
و بے یادی، اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ حمد کا جھنڈا کیا ہے؟ یہ حمد کا جھنڈا تو ہے ہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں نارملی، فلیگ جس کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اس کا، اس مختصر یہاں سمجھ لو، پھر اللہ نے توفیق دی تو اس کے بیان کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو، کہ اس دن حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کی جو حمد ہے وہی کام آئے گی، وہی بارگاہ الہی میں جو ہے نا اپنا مقام پائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور اسی حمد کے نتیجے میں شفاعت ہوگی۔ سمجھ گئی بات؟ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، کہ کوئی نبی میں سے بھی اس دن، یومئذ، ٹھیک ہے، آدم، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی، ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو۔ یعنی انبیاء کرام بھی سارے جو ہیں وہ جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جی آپ ہی حمد کریں، یو آر دا لیڈر۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اچھا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو کہ قبر سے نکلے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر چیپٹر 18 حدیث کا نمبر 3148۔ اب یہ فرمانا آپ کا، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو، اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے، کلنا آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا۔ یہ لوگوں نے اس کی بڑی وہ دی ہوئی ہے، مختلف، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بٹ اللہ کی دی توفیق سے مجھے جو نظر آئی پرٹیننٹ وہ یہ ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، کہ ہم انبیاء کو ترجیح نہیں دے سکتے، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے، بندے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا جو رسولوں کے معاملے میں جھگڑا کرنا ہے وہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا، ایمان کے مطابق ہی نہیں ہے، ایمان کے اگینسٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ علامہ ابن تین کے مطابق، یہ تو ہے نا اللہ کی رحمت سے ہمارا جو لکھا ہوا ہے یہ لکھ دیا آگے مولوں کے درس۔ علامہ ابن تین کے مطابق وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے اور تم مجھے دوسرے انبیاء پر بغیر علم کے فضیلت نہ دیا کرو، انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہوش ہونا اور سب سے پہلے ہوش میں آنا۔ اب یہ ہم نے اوپر ایک لفظ دیکھا، یہ تنشق، بعض حدیث میں یہ لفظ ہے، اور بعض حدیث میں جس طرح ہم نے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھا کہ ہوش آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو معاملات ہیں، دونوں چیزیں، وہ بعث کا یہ یہاں جو ہے نا تنشق، یہ ہے بعث، دوبارہ اٹھنا، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ حیات علیحدہ چیز ہے اور بعث علیحدہ چیز ہے، اٹھایا جانا ایک علیحدہ چیز ہے اور حیات ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ حیات زمین کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن بعث جو ہے وہ ہے قبروں سے اٹھانا، یعنی پھر وہ قبر سے باہر نکل آئیں گے، سمجھے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر سنانے کا تو الحمدللہ یہی ایک بہت اچھی چیز سنا دیں، مگر ہضم نہیں ہوتی لوگوں کو، اس لیے کہ وہ ویژن نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کون ہے کائنات میں جو یہ روک سکے کہ اگر اللہ چاہے تو قیامت سے پہلے ہی اپنے بندے کو قبر میں سے نکال کے کھڑا کر دے؟ الباعث اللہ کی صفت ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے نا۔ وہ جو قرآن میں ذکر ہے وہ ہے جمعی طور پہ، یعنی کلیکٹیولی،
کہ تمام کو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نبی کا، رسول کا، صدیق کا، شہید کا، صالح کا، گناہ گار کا، مومن کا، کافر کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے قبروں سے. ہاں ٹھیک ہے. مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ چاہے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے جب چاہے وہ اس کو اجازت دے دے کہ تو قبر میں سے نکل کے باہر گھوم پھر لے، جس چیز مطلب جس کام کا بھی اجازت دی جائے کہ یہ تو اجازت یہ کر لے. اینڈ اٹ از سو، سمجھے، اینڈ اٹ از سو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے قم بإذن اللہ کو کہا تو اٹھ گیا. ہاں تو پھر چلیں آپ اولیاء کرام کی مانتے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو موجود ہی. وہ تو کہتے نہیں وہ تو نبی ہے نا، ان کا معجزہ، وہ تو معجزہ ہے، تو پھر ولی کی کرامت بھی تو ہے، قرآن تو اس پہ گواہ ہے نا کہ نہیں ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے نا قرآن کو صحیح پڑھے کون. اچھا بہرحال اب چلتے ہیں آگے. انبیاء اور رسل کے قبر میں زندہ ہونے پر دیگر احادیث میں بھی دلیل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی تو کہ میں پہنچا. وفی روایت حداب، اور حداب کی روایت میں ہے لفظ مررتو، یعنی وہاں پہ لفظ یہ نہیں ہے آتی تو، بلکہ وہاں لفظ ہے مررتو کہ میں پہنچا، گزرا. علی موسیٰ لیلۃ اسریہ بی اندر کثیب الاحمر. کثیب الاحمر سرخ ٹیلا، ٹھیک ہے. لیلہ اسریہ بی، جس رات مجھے، ہاں جس رات مجھے اوپر لے جایا گیا، معراج پر لے جایا گیا، اس رات میں نے سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرتے ہوئے موسیٰ کے پاس سے گزرا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور وہ قبر میں نماز قائم کیے ہوئے تھے اس ٹائم. یعنی عام الفاظ میں کہ وہ قبر میں نماز اس ٹائم پڑھ رہے تھے جب معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر 42 حدیث کا نمبر 6157، اور ترقیم جو نئی ہے اس کی اس میں 2375. ٹھیک ہے. یہ ڈیجٹ پڑھنا آسان ہے یا نہیں مشکل ہے، کیا ہے؟ بس وی جو ہے وہ 7 ہے، الٹا ای جو ہے وہ 4 ہے. ٹھیک ہے. باقی اردو کے مطابق ہی ہیں بس. اور وہ جو گول سا نظر آئے گا نا وہ 0 نہیں ہے، وہ 5 ہے. ٹھیک ہے. اور 0 جو ہے وہ نقطہ ہے اس کے اندر، ڈاٹ. اچھا جی. بے ہوشی سے استثناء اور بے ہوشی کے بعد ہوش میں آنے سے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں پھونک ماری جائے گی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ صاعقہ جو ہے بجلی کو بھی کہتے ہیں، کڑک دار کو بھی کہتے ہیں، اور صاعق جو ہے دیٹ مینس بے ہوش ہو جانا، اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فا تو ہے پارٹیکل لگا ہوا اس کے ساتھ. الا من شاء اللہ، سوائے اس کو جس کو اللہ چاہے، یعنی وہ بے ہوش نہیں ہوگا، باقی جتنے بھی ہیں زمین میں اور آسمانوں میں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. اب یہ دیکھو، وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں، زمین کے اوپر بھی، زمین میں بھی. ٹھیک ہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر بعد میں دوسری دفعہ، یا کہنا چاہیے بعد میں پھر اس میں پھونک ماری جائے گی سور میں. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو پھر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، يَنظُرُونَ، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگلے حکم کے انتظار میں، کہ اگلا حکم کیا تھا. وہ جیسے بندہ اٹھتا ہے نا نیند سے تو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بس یہ وہی چیز ہے کہ وہ ایسے اٹھیں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے اور دیکھیں گے بھئی اگلا کیا معاملہ ہے، کیا کرنا ہے ہم نے، کہاں جانا ہے، کیا نہیں ہے. یہ آیت ہے سورہ الزمر 39واں سورہ 68ویں آیت.
کلیئر ہو گئی بات یا نہیں؟ یعنی پہلے سور پہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، یہ استثناء ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ چاہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہو، ٹھیک ہوگی بات۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی، فاذا ہم، تب قیام، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ینظرون، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، نظر سے ہے ینظرون، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سے لوگ ہوں گے الا من شاء اللہ، اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یہ وہ ملائکہ ہیں، 4 ملائکہ وہ والے، اور حملات العرش جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہداء ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سأل جبرائیل علیہ السلام عن هذه الآیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال پوچھا، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ من الذین لم یشاء اللہ ان یصعقہم، کہ لوگوں میں سے وہ کون ہوں گے جن کے بارے میں اللہ یہ چاہے گا کہ وہ بے ہوش نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ قال ہم شہداء اللہ عز وجل، کہ وہ اللہ عز وجل کے شہید ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شہید میں نا وہ بھی آ جاتے ہیں جو جسمانی شہید ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں جو نفس کے شہید ہیں، اور تمام انبیاء کے پاس، انبیاء رسول کے پاس نبوت اور شہادت دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا ریفرنس ہے المستدرک علی الصحیحین، کتاب التفسیر، کتاب قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 3000، والیوم 2، پیج 277، دارالکتب علمیہ بیروت، اور یہ اس کا فرسٹ پرنٹ جو پبلیکیشن ہے وہ 1990 کی ہے، اس نسخے کی، مستدرک کی۔ تو اب جو لسٹ بنی علماء کے مطابق یہ ہے کہ اس میں وہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت علیہ السلام وہ مراد ہیں، شہداء کی ارواح مراد ہیں، نمبر 3 حوریں اور آگ کا داروغہ اور حملات العرش یہ ہیں، اور نمبر 4 یہ ہے کہ ان میں موسیٰ علیہ السلام ہے کیونکہ ان کو ایک مرتبہ بے ہوشی ہو چکی ہے۔ یہ میں نے مدارک تنزیل سے لیا ہے، سورہ نمل 27واں سورہ اور 87ویں آیت ہے اس کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے، اور بلکہ اس سے پہلے یہ جو صحیح بخاری کی اگلی روایت آ رہی ہے نا 2411 ہے نا یہ والی، تو 2412 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے یہ والا، فلا ادری اکانا فی من صاعقہ ام حسوبہ بساقات الاولی، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے ہوں گے ام یا حوصبہ بساقات الاولی، کہ جو پہلی مرتبہ بے ہوش ہوئے تھے وہی شمار ہو جائے گی بے ہوشی، ٹھیک ہے۔ یہ حوصبہ جو ہے یہ حساب سے ہے، اس کی جو روٹ ہے وہ حساب والی ہے کہ وہی شمار ہو جائے گی بساقات الاولی، پہلے والی بے ہوشی۔ اور وہ پہلے والی بے ہوشی کون سی ہے؟ وہ یہ ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن وخر موسیٰ صاعقہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ جو بے ہوشی تھی یہ وہ بے ہوشی تھی جو ایکچولی دوسروں کو آئی موت، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو موت نہیں آئی، آپ کو آئی بے ہوشی۔ اسی لیے کوٹ کیا تھا میں نے شروع میں کہ وہ کوہ طور کا معاملہ جو ہے وہ یاد رکھنا، سیم ول ہیپن آن ڈے آف ججمنٹ،
قیامت کے روز یہی ہوگا کہ جو ہوں گے نا عوام الناس زندہ، وہ ہلاک ہو جائیں گے. جو خاص اور اکثر خاص ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد تک اور روز محشر تک جتنے خاص اور اکثر خاص ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے. آپ سمجھے بات؟ اور ان میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں تو وہ بے ہوش اس لیے نہیں ہوں گے کہ ان پہ ایک دفعہ بے ہوشی موت والی جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب سمجھ میں آ گئی نا. یہ ہے مسئلہ. اب جو معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے، تو اس کی بڑی سمپل سی ایک توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پہ وہی اس ٹائم تک نازل نہیں کی ہوگی جب آپ نے یہ حدیث فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہو سکتا ہے تمام چیزیں آ گئی ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی ہو، کیونکہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا، اگر میں کراس چیک کیا ہوتا نا تو میں بتا دیتا کہ یہ حدیث جو ہے یہ پہلے کی ہے، اور یہ جو آیت ہے سورہ الاعراف کی 7واں سورہ 143ویں آیت 143 یہ بات کی ہے، کیونکہ پھر اس میں تو وہ کنفرم ہو گیا نا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھو نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے اسی معاملے کے بارے میں، اس میں آپ نے فرمایا ہوا کہ وہ جو پہلی بے ہوشی ہے وہ کیا، وہی شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے یہ 2412، اور یہ ہے یہ اس میں یہیں سے میں نے بولی ہے. سمجھے؟ تو آپ نے اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو روکا کہ ایسی بات نہ ہو، کبھی وہی نہیں آئی ہوگی ڈیفینیٹلی. اگر وہی آئی ہوتی تو آپ ضرور اس کو کنفرم کر دیتے. ٹھیک ہے، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس پہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اس ٹائم تک نہیں تھا. یہی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو عطا کیا گیا. آپ کے پاس ذاتی علم غیب نہیں تھا، لیکن آپ کو اللہ نے علم غیب عطا کیا. تو اس ٹائم تک اس معاملے پہ عطا نہیں ہوا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں ہوا، بس بات آپ کے تو صادق اور امین ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو ایسے لینا چاہیے. تو 24:12 جو ہے وہ بھی یہی حدیث شریف ہے جو ابھی گزری ہے. ٹھیک ہے. 24:13 عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودین رد رأس جاریات بین حجرین. ان یہودین کہ ایک یہودی نے ردہ کچلنا، ٹھیک ہے، ایسے ضرب لگانا کہ جس سے سکن نہ کٹے، یہ بھی اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں معنی کچلنے میں ہے. راسا سر، جاریتاً اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے اس کا معنی باندی جو کنیز ہوتی ہے، لونڈی، اور ایک ہے اس کا معنی کم عمر لڑکی. اب یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ باندی ہو سکتی ہے یا یہ کم عمر لڑکی ہو سکتی ہے. بینا درمیان حجرین دو پتھروں کے، حجرین دو پتھر. ٹھیک ہے. تو یہودی نے ایک لڑکی باندی کا سر جو ہے وہ دو پتھروں کے ساتھ، دو پتھروں کے درمیان کچل دیا. ٹھیک ہے. قیلا اس سے پوچھا گیا من فعل ھذا بکی، من فعل کس نے کیا، ھذا یہ، بکی تیرے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ کی اس لیے ہوا کہ وہ فیمیل ہے. اچھا. آ فلان کیا فلاں نے کیا، آ فلان کیا اس نے کیا، حتیٰ سمی الیہودی یہاں تک کہ اس یہودی کا نام بھی لیا گیا کہ کیا اس نے کیا. جیسے پوچھے نا آ فلان آ فلان، سب کا نام لیا گیا. تو جب یہودی کا نام آیا فاومات برأسہا، تو اس نے شی نوڈڈ ہر ہیڈ. ٹھیک ہے. شی نوڈڈ ہر ہیڈ، اس نے اس بات میں سر ہلایا. فاخذ الیہودی، تو پھر یہودی کو پکڑ لیا گیا. فاعترف، تو اس نے اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے جی. فامر بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ حکم فرمایا، فرد رأسہ بین حجرین،
کہ اس کا سر بھی جو ہے وہ کچل دیا جائے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی، اب اس کی جو وجہ واردات ہے، یہ وجہ قتل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، انا یہودین قتل جاریاتن علی داخن لہا، اس کے زیورات چھیننے کے لیے، زیورات کی خاطر اس لڑکی کو قتل کیا، فقتلھا بحجر، اور اسے پتھر سے اس کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کتاب القسامہ والمحاربین والقصاص والدیات چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 4361، اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 1676۔ ٹھیک ہے، اسی روایت میں ہے، اسی حدیث کا نمبر تو 4363 ہے، لیکن نئی ترکیب میں وہ سیم نمبر ہے، کیونکہ ایک جیسی حدیث کو ایک ہی نمبر دیا ہوا ہے۔ یاد ہے، یہ تو پہلے سمجھایا ہوا تھا، میں نے اس لیے بتایا، ریپیٹ کیا، تم یہ نہ کہو جی نمبر تو سیم ہی ہے، پچھلی بھی اور اس میں بھی۔ یہ دو مختلف حدیث ہیں، لیکن چونکہ ایک جیسی ہیں تو وہ نئی ترکیب میں اس کو ایک نمبر کے نیچے دے دیا گیا، چاہے 50 حدیث ہوں، ان کو ایک ہی نمبر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتُ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ۔ اس میں یہ یہاں تو ہے نا کہ اس کا جو پتھروں کے درمیان سر، دو پتھروں کے درمیان، کیونکہ اس نے اس طرح مارا تھا تو لہٰذا اس کو بھی اس طرح مار دو، لیکن صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو پھر اس کو جو ہے وہ رجم کیا گیا یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہی سارا ریفرنس ہے پچھلی والا۔ اکثر روایات میں سزا کے طور پر یہودی کا سر جو ہے وہ 2 پتھروں میں رکھ کر کچلنے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چانس یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مثلا کی تحریم سے پہلے کا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا حکم نہیں دیتے۔ مثلا یعنی چہرہ بگاڑنا، جب اس کی ممانعت آ گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے پھر اس معاملے کو چھوڑ دیا، اور پھر سزا جو ہے وہ اس کے مطابق دی جاتی تھی، لا قواد الا بالسیف، کہ تلوار کے سوا قصاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مثلا جو ہے وہ منع ہو گیا، مثلا چہرہ بگاڑنا، چیر پھاڑ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے امام ابو حنیفہ کا استدلال کہ اب جو ہے چاہے اس نے کسی طرح بھی قتل کیا ہو، اگر اس سے قصاص لیا جائے گا تو تلوار کے ساتھ لیا جائے گا اور کسی طریقے سے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ لیکن احادیث کے چکر میں اس طرح آ کے باقی جتنے بھی یہ فقی اور علماء ہیں وہ اس پوائنٹ کو نہ سمجھ پائے، اور انہوں نے کہا کہ جی قصاص جو ہے وہ بھاری چیز پتھروں سے لینا درست ہے اس حدیث کے مطابق، صرف لوہے کی چیز کے ساتھ قصاص لینا مخصوص نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح مارا گیا اس طرح ہی وہ مارا جائے، جس طرح کہ اس حدیث میں 2 پتھروں میں مارا گیا تو 2 پتھروں میں اس کو مار دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ چینج ہو گیا سارا کچھ، تو اب جو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تلوار کے سوا اب قصاص نہیں ہے، تو اب اس پہ عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ ایک سائیڈ پہ ہے، باقی سارے دوسری سائیڈ پہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں سزا دیتے ہیں جس طرح یہی کیس ہے تو وہ مثلا لازم ہو جائے گا، اور اس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس دیکھ لو، ویسے تو یہ سیاستہ میں بھی ہے، وہ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، وہ ساری انہوں نے ضعیف کی ہوئے ہیں، اس کو کہیں پہ منکر لکھا ہوا ہے اس حدیث کو، لیکن وہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، ورنہ میں امام ابو حنیفہ کی جو اپنی ہے نا سند، اس میں اس کو کوٹ کرتا، وہی اصل سند ہے اس کی۔ فی الحال یہ لکھ لو، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الدیات حدیث کا نمبر 27722، 27722، والیوم 5 پیج 432۔ یہ لبنان سے بھی پرنٹ ہوئی ہے، سعودیہ ریاض سے بھی پرنٹ ہوئی ہے، مدینہ منورہ سے بھی پرنٹ ہوئی ہے۔ 1989 میں یہ جو نسخہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، یہ پرنٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی پرنٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی،
آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.